بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطالبات قرآن سیریز میں ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آیت البر یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کے مطالعے کے تعلق سے 6 حصوں میں ہم کچھ مقامات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے حصے کا درس نمبر یہ 2 ہے، یعنی اس سے قبل سورہ عصر کا ہم نے مطالعہ کیا، اور یہ دوسرا درس اس وقت زیر مطالعہ ہے آیت البر البقرہ آیت نمبر 177، یعنی وہ آیت کریمہ جس میں نیکی کی حقیقت کا ذکر آیا۔ یہ بیان بھی آ چکا ہے کہ کچھ تمہیدی نکات ہمارے سامنے آ گئے تھے، اور نیکی کرنے والے کا اہم معاملہ ہے نیکی کی قبولیت کے اعتبار سے، اور ایمانیات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا کہ ایمان جذبہ محرکہ ہے نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے، اور ایمان روح ہے نیکی کے اعتبار سے بھی۔ یہ کلام ہم کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، اور آج انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کے مطالعے کی تکمیل کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آیت کریمہ کا وہ حصہ جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسی کے کچھ حصوں میں آپ کے سامنے مطالعے کو رکھیں گے، یعنی کچھ الفاظ کا مطالعہ یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت البر ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اور اگلے الفاظ کا ہم آپ کے سامنے تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ آیت البر کا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، برکت اور ثواب بھی مقصود ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے دیا مال باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ یہ ہے آیت البر کے اگلے حصے کا کچھ ترجمہ جو ہمارے سامنے آ گیا۔ اس سے قبل دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، یعنی بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا جانا، اس کے حوالے سے کچھ نقطے آ گئے، اور پھر ایمان وہ قوت محرکہ جذبہ محرکہ بھی ہے نیکی کے لیے، اور ایمان روح ہے نیکی کی، اور 3 بنیادی ایمانیات توحید، آخرت اور رسالت، اس کے ساتھ نیکی کا تعلق کیا ہے اس پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں۔ ایمان کا بیان پہلے آ گیا، اب نیکی کے مظاہر کا بیان ہے، نیکی کے اعمال، اس کے مظاہر، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا۔ اب ایمان کے بعد نیکی کے مظاہر کا ذکر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 4 عملی مظاہر کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں نیکی کا ایک بڑا جامع تصور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو نیکی کا پہلا عملی مظہر ہے انسانی ہمدردی۔ کس قدر خوبصورت اور عجیب بات بھی ہے نا، ایمان کے فوراً بعد اس مقام پر انسانی ہمدردی کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں عبادات ہم واقف ہیں، آگے ذکر بھی آئے گا نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ جب ارکان اسلام کی بات ہوگی، بنی الاسلام علی 5 مشہور حدیث ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ توحید اور رسالت کی گواہی، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ جب ارکان اسلام کی ترتیب بیان ہوگی تو ایمان کے بعد نماز کا ذکر آئے گا۔ یہ آیت کریمہ نیکی کا ذکر کر رہی ہے، نیکی کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ جب نیکی کی حقیقت بیان ہو رہی ہے تو ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا باتیں آئیں کہ اس نے مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کیا، اور 6 کیٹیگریز بتائی گئی، قرابت دار، یتیم، مسکین، اسی طرح محتاج اور مسافر اور مانگنے والے، اور گردنوں کے چھڑانے کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیٹیگریز بیان فرمائی، اور ان پر مال خرچ کرنے کا ذکر آیا۔ گویا مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا معاملہ، اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو محسوس کرنا اور عملاً ان کے لیے کچھ کرنا، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ غور فرمائیے گا، جب نیکی کی حقیقت بیان ہو رہی ہے تو ایمان کے بیان کے بعد سب سے پہلے انسانی ہمدردی کا جذبہ بیان ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا ایک آدمی بہت کچھ ہو، عبادت گزار بھی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن اگر وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے درد کو محسوس نہیں کرتا، ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی یہ ہے جو اب بیان ہو رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا گا، بڑا خوبصورت ذکر آئے گا، بڑا پیارا ربط بھی ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر اگر انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا، فیل کرنا، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بندہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا اس آیت کی روشنی میں۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ پیش نظر رہے۔ پہلا مینیفیسٹو کیا ہے، پہلا عملی مظہر کیا ہے نیکی کا؟ انسانی ہمدردی۔ اگلے کچھ نقطے ہیں، مستحقین کے لیے اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کرنا، مال کے خرچ کرنے کا ذکر آیا۔ مال کی بڑی شدید محبت بھی ہے انسان میں، سورۃ العادیات میں ہم پڑھتے ہیں آخری پارے میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ بڑی شدید محبت انسان میں مال کی ہے، اور اس مال کی محبت کے چکر میں پڑھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ مال نکلنا چاہیے، اور جب تک نکلے نہ اور خرچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی تمہاری کامل نہیں ہو سکتی۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ سبحان اللہ، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو، اور بہرحال بڑی شدید محبت انسان کے اندر مال کی رکھی گئی ہے۔ تو جب تک یہ مال نہ نکلے آدمی نیک نہیں ہو سکتا، جب تک یہ مال خرچ نہ ہو آدمی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جب تک محبوب ترین شے مال خرچ واقعتاً نہ ہو آدمی کی نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس مقام پر ہمیں نیکی کے تصور کے بیان میں بتا رہی ہے، اللہ کی کتاب، کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے، مال کی محبت کے باوجود خرچ ہونا چاہیے، اور یہ نہ کرو تو تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ اگلا نقطہ ہے، نیکی کے حوالے سے انسانی ہمدردی عبادات سے بھی پہلے، عبادات کا ذکر آگے آئے گا، اور کوئی مائی کا لال عبادات کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، وہ تو ستون ہے اسلام کے۔ لیکن بھائی قرآن پاک اس مقام پر جب نیکی کا ذکر فرما رہا ہے تو انسانی ہمدردی کا ذکر عبادات سے پہلے آیا۔ حدیث مبارک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ مَن یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جو رفق دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اگر دل میں نرمی نہیں ہے، وہی بات آ رہی ہے دوبارہ، انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کا احساس تک اگر نہیں ہے تو بندہ نیک نہیں ہو سکتا، باقی جو چاہے سو وہ ہو جائے، نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اہم نقطہ، مستحقین میں ترجیحات، پریفرنس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے 6 کیٹیگریز بیان فرمائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو لے کر آیا۔ اچھا یاد رہے، ایک شخص کے ماں باپ ہوں، ماں باپ کے اوپر نانا نانی دادا دادی ہوں، ایک شخص کی اولاد ہو اور اولاد کے نیچے مزید پوتے پوتیاں وغیرہ ہوں، اور ایک شخص کی بیوی ہو، ان کو تو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ تو زیر کفالت لوگ ہیں، ان پر تو خرچ کرنا ہے، اور اس کا بھی بہت اجر ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو مستحقین بھی ہوتے ہیں، ان کو تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان پر خرچ کرنے کی دین نے تعلیم دی۔ اور یاد رہے، رشتہ دار پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے حدیث مبارک میں، ایک ان کو دینے کا، خرچ کرنے کا ثواب، اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے لے کر آیا۔ پھر معاشرے کے دیگر کمزور طبقات ہیں، یتیم ہیں اور مسکین ہیں، ان کے پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے، جو کہ معاشرے کے کمزور طبقات ہیں۔ اسی طرح مسافروں کا معاملہ، زکوٰۃ کی جو 8 کیٹیگریز جو ریسیپینٹس کی ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ان میں مسافر بھی شامل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر آتا ہے۔ تو کبھی اپنے علاقے میں، اپنے شہر یا اپنے ملک میں ایک آدمی مالدار تھا، کسی اور علاقے میں گیا، لٹ گیا، مشکل میں آ گیا، تو اس مسافر کی بھی مدد کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اسی طرح سوال کرنے والے، ہاں ایسے نہیں کہ جو پروفیشنل ہوں، جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں ان کو دینے کا ایک نقصان تو یہ ہے نا کہ ان کو پروموشن ملتی ہے، اور دوسرا نقصان کیا، جو مستحقین ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ تو تلاش کر کے، اپنوں میں تلاش کر کے، قرب و جوار میں تلاش کر کے بندے کو چاہیے کہ مستحقین تک پہنچائے۔ البتہ سوال کرنے والا آ گیا ہے تو سائل، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
تنہر سورۃ الضحیٰ میں ہے نا، سوال کرنے والوں کو جھڑکنا نہیں، اور جو اللہ توفیق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح گردنوں کا آزاد کرانا، اس میں ایک مراد تو وہ ہے کہ جو غلام ہوا کرتے تھے ماضی کے ادوار میں ان کو آزاد کرانا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو قرض کے بوجھ کے تلے آ کر غلام ہو گئے، مقروض غلام ہی تو ہوتا ہے بیچارہ، جو قرض کے بوجھ تلے آ کر غلام ہو چکا، ایسوں کی بھی گردن آزاد کرانا، غلام کی گردن آزاد کرانا، اس پر بھی خرچ کیا جائے۔ یہ اتنی ساری جو کیٹیگریز بیان کی گئیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تمہارا حسن سلوک کا معاملہ معاشرے کے اکثر جو مستحقین ہیں اور غرباء ہیں اور معاشرے کی ڈیزرونگ طبقات اور لوگ ہیں، ان تک تمہارا یہ حسن سلوک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک یہ محبوب مال جو ہے نا یہ خرچ نہ ہو، ہماری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا عملی مظہر آیا کیا؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ تو ایمان جذبہ محرکہ ہے، ایمان نیکی کی روح ہے، اور ایمان کے بعد پہلا مینیفیسٹو اعمال نیکی میں ٹاپ آف دا لسٹ، اور پہلا مظہر جو بیان ہوا وہ انسانی ہمدردی کا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک نقطہ یہ بھی یاد رہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا یہ مطلوب نہیں، خرچ کرنا مطلوب ہے جتنا اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں تو آتا ہے، کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو دے ڈالو۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا ایشو نہیں، کوالٹی کا معاملہ ہے، اخلاص کے ساتھ ہو، حلال کے ساتھ ہو، کھجور کا ایک دانہ بھی ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو پروان اتنا چڑھاتا ہے کہ گویا وہ احد پہاڑ جتنا ثواب ہو جاتا ہے۔ خرچ کرنا ہے جو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق دے، اور یہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت خلق خدا کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نیکی کی روح، نیکی کا جذبہ محرکہ ایمان، اور اس کے بعد پہلا مظہر انسانی ہمدردی کا جذبہ، اس کا ذکر ہوا۔ اب چلتے ہیں دوسرے مظہر کے بیان کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے اسی آیت البر میں، مزید اگلی الفاظ ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ دی۔ یہ دو باتیں آئی ہیں نماز اور زکوٰۃ کے تعلق سے۔ یہ نیکی کا دوسرا مظہر ہے جو اس مقام پر بیان ہو رہا ہے۔ نیکی کا دوسرا عملی مظہر عبادات کا اہتمام، اور عبادات میں سے دو کا یہاں پر ذکر آیا، نماز اور زکوٰۃ۔ واقف تو ہیں لیکن پچھلی باتوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، آئیے اس ربط کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہے۔ ہم زندگی کے جھمیلوں میں، کام کاج میں، مصروفیات میں مشغول ہو کر کئی مرتبہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرا دیتی ہے۔ اور وہ بڑا پیارا شعر جو ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرا دیتی ہے نماز، ہمیں ہماری اوقات اور ہمارا ڈیسٹینیشن بتا دیتی ہے۔ ایاک نعبد، کرنے کا کام کیا، علم تیری عبادت کرتے، وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں، جانا کدھر ہے۔ اس سے پہلے کے الفاظ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو ہماری اصل حقیقت بار بار یاد آ جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات ہے ایمان کی آبیاری۔ اس نماز سے ہمارے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے۔ اسی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، اس میں آخرت کا بیان بھی ہے، اس میں رسالت کا ذکر بھی۔ اور ہاں، جب اس مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ کا درس بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر ہے، تو ایمانیات کی آبیاری ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کا کچھ ہم حصہ بھی تلاوت کرتے یا سنتے ہیں، قرآن پاک سے ایمان بڑھتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ پھر جوڑ لیجئے، ایمان جذبہ محرکہ ہے نیکی کے لیے، ایمان روح ہے نیکی کے لیے۔ تو ایمان مضبوط ہوگا، نیکی مضبوط ہوگی۔ ایمان
تر و تازہ ہوگا، نیکی تر و تازہ ہوگی، ایمان بڑھتا جائے گا، نیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو ایمان جذبہ محرک اور روح ہے نیکی کے لیے، اور اس ایمان کی آبیاری کا ذریعہ نماز۔ تو نماز کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کی تازگی ہو جائے، اور ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کی آبیاری ہو جائے۔ اور موضوع سے تعلق کیا ہے؟ ایمان کی آبیاری ہوتی رہے گی تو نیکی تازہ رہے گی، نیکی بڑھتی رہے گی، نیکی جاری رہے گی، نیکی پر استقامت چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ دل سے مال یعنی غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ مال کبھی کبھی انسان کا معبود بن جاتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے نا۔ حدیث سے مبارک ہے بخاری شریف میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ اکبر! بندہ کس کا بننا ہے؟ اللہ کا، عبداللہ، اللہ کا بندہ بننا ہے، وہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے۔ مال کے پیچھے اتنا دیوانہ، اللہ کی محبت تو دور کی بات، اللہ کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہوتا، اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی، اور اس مال کی محبت میں ڈوب کر اپنی آخرت کو بندہ برباد کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ مال نکالو۔ مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ مال نکالو، اور مال نکالنے کا کم از کم سالانہ تقاضا زکوٰۃ ہے۔ کم از کم ہے، کافی نہیں، ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ مال نکالنے کا کم از کم سالانہ تقاضا تو زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے کیا ہے؟ دل سے مال یعنی غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے۔ یہ مال نکلے گا نا تو دل صاف اور پاک ہوگا۔ کہتے ہیں نا، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک صاف رہتا ہے۔ پانی ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو پھر جوہر بنتا ہے، رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے، بو بھی آتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو مال آتا رہے اور جاتا رہے، دل بھی پاک رہے گا، مال بھی صاف رہے گا۔ سبحان اللہ! مال آتا رہے اور جاتا رہے، دل پاک صاف رہے گا، مال بھی پاک صاف رہے گا، برکت ہی برکت ہوگی۔ اور مال کھڑا ہو جائے گا تو گندگی آئے گی، پھر نیکی نہیں ہو سکتی، پھر ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی، پھر بندہ نیکی سے پیچھے ہٹ جائے گا اور مال معبود بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ جذبہ انفاق کی آبیاری بھی۔ جذبہ انفاق کیا؟ خرچ کرنا۔ اچھا، نیکی کا پہلا عملی مصدر کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، اور اس میں کیا بات ہم نے پڑھی سمجھی؟ خرچ کرنا۔ اس خرچ کرنے کی یاد دہانی ہے سالانہ طور پر زکوٰۃ۔ تو یاد رہے گا مال خرچ بھی ہونا ہے یاد رہے گا مال خرچ بھی ہونا ہے، اللہ کی راہ میں جمع ہی نہیں ہونا ہے، اپنے اوپر ہی نہیں لگنا، راہ خدا میں بھی لگنا ہے، مخلوق خدا پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کم از کم سالانہ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی، اور اس سے جذبہ انفاق، جو خرچ کرنے والا جذبہ ہے، اس کی آبیاری ہوتی رہے گی۔ تو زکوٰۃ چلتی رہے، زکوٰۃ دیتے رہیں تو مال کی محبت بھی کم ہوگی اور انفاق کے جذبے کی آبیاری بھی ہوگی۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، مال کا کم از کم تقاضا خرچ کرنے کا وہ زکوٰۃ ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت البر تلاوت فرما کر یہ ارشاد فرمایا، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حق ہے۔ اور آپ غور فرمائیے، ابھی ہم نے الفاظ پڑھ رہے ہیں وآت الزکاۃ، اس نے زکوٰۃ دی۔ پہلے ہم نے الفاظ پڑھے وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا مال باوجود اس کی محبت کے۔ مال دینے خرچ کرنے کا ذکر پہلے الگ آیا، زکوٰۃ دینے کا ذکر الگ آیا۔ دوبارہ، مال دینے خرچ کرنے کا ذکر پہلے الگ آیا اور زکوٰۃ دینے کا ذکر الگ آیا۔ اسی کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مستحقین کا حصہ ہے۔ تو زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی فرض نماز بھی ادا کرتے، سنت کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، حج فرض ہے ادا کرتے ہیں، عمرے بھی ادا کرتے ہیں۔ تو بھائی زکوٰۃ دیتے تو مال اور بھی تو خرچ کرے نا۔ یہ 2.5% پر اپنے آپ کو ہم نے لوگوں نے کیوں محدود کر کے رکھا ہوا ہے؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عبادات جو فرض ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ احادیث سے مبارکہ میں ذکر آتا ہے، کل قیامت کے دن جب فرائض کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تو کمی تو ہوگی، تو پوچھا جائے گا اس کے پاس نوافل بھی ہیں، فرض کے علاوہ بھی اس نے کچھ کیا ہے، تو وہ لاؤ اور اس کی فرائض کی کمی پوری کر لو۔ اور ہمارے فرائض کی کمی کوتاہی مجھے میرے بارے میں، آپ کو آپ کے بارے میں معلوم ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا عملی مظہر ہوا۔
عبادات، اور عبادات میں سے دو بڑی بڑی عبادات، ایک جسمانی عبادت نماز جس میں زیادہ جسم کی صلاحیت استعمال ہوتی، اور ایک مالی عبادت یعنی زکوٰۃ کا ذکر آیا جس میں مال ہی خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ دو عبادات ذکر کر کے بقیہ عبادات بھی مراد ہیں، البتہ موضوع سے تعلق کیا ہے؟ نماز ایمان کی آبیاری کا ذریعہ، ایمان مضبوط، نیکی مضبوط، زکوٰۃ جذبہ انفاق کی آبیاری کے ذریعہ، خرچ کرنے کے جذبے کی آبیاری اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ، تو مال بھی خرچ ہوتا رہے گا۔ انسانی ہمدردی کے تحت جو خرچ کرنا ہے، جو نیکی کا پہلا عملی مظہر ہے، وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ربط ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہوگا الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا عملی مظہر، آئیے اگلے الفاظ کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں۔ یہ اگلے الفاظ ہیں آیت البر کے جس میں ذکر آ رہا ہے، اور وہ پورا کرنے والے اپنے عہد یعنی اپنے وعدے کو جب بھی وہ عہد کریں۔ یہاں تیسرا عملی مظہر بیان ہو رہا ہے نیکی کا، اور وہ ہے معاملات میں ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، استغفر اللہ، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کے بیان میں تیسرا جو عملی مظہر اس مقام پر بیان فرما رہا ہے وہ ہے ایفائے عہد کا معاملہ، وعدے کو پورا کرنا۔ ہم جو چاہے کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ تو نیک آدمی اسے کہتا ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ہم کہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد یعنی وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ بھی بعد میں اس مطالبات قرآن سیریز میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر، یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ تیسرا عملی مظہر کیا ہے نیکی کا؟ معاملات میں ایفائے عہد، اپنے معاملات ڈیلنگز میں وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اس وعدے کی اہمیت کو چند پہلوؤں کے اعتبار سے آئیے سمجھتے ہیں۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند علامات بیان فرمائیں۔ ایک یہ ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک کبھی کوتاہی ہو جائے تو بندہ معافی تلافی کر لے، نہیں، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارے جملہ وہی ہے کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ تو یہ منافق کی صفت ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی بھاری بات ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ جملے ارشاد نہ فرمائے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ وعدے کو دین سے جوڑا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب سچی بات عرض کروں، آپ کا میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کی میری عبادات کتنی مضبوط ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے عمل کے میدان میں جب معاملات پیش آتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران میں 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگا لیں بہت زیادہ۔ 6-8 گھنٹے سونے کے نکال دیں، 10 گھنٹے چلے نکال دیں، باقی کتنے بچے؟ 14 گھنٹے۔ یہ 14-15 گھنٹے ہمارے بندوں کے درمیان میں گزرتے ہیں، اور یہاں بہت سارے وعدے چلتے ہیں، میں بھی آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو دین سے جوڑا ہے۔ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اہم پہلو، معاہدوں کی اقسام۔ وعدے بہت سارے ہیں، 3 بنیادی اقسام ہیں، ایک بڑی دلچسپ ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے عہد، اپنے آپ سے وعدہ۔ کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ تو حق ہے، یہ فرض تو مجھے ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ میں میں نے ڈنڈی ماری، نماز میں میں نے ڈنڈی ماری، قرض لے کے میں بھاگا ہوں فلاں کا، مجھے تو ادا کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ یہ تو گناہ ہے، سود خوری، یہ رشوت حرام ہے، یہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا منع ہے، اچھا مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی کو پتہ نہیں، بندے کو پتہ ہے، بندے کا رب کو پتہ ہے، یہ وعدہ اپنے آپ سے ہے۔ اور کبھی کبھی ماہ رمضان ہو، اجتماعی محافل ہوں، جمعے کی نماز ہو، یا کہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے، امام صاحب ہاتھ بلند کر کے دعا کرواتے ہیں، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پیچھے ہم کہتے ہیں آمین۔
اللہ وعدہ خلافی سے بچا، پیچھے ہم کہتے ہیں آمین۔ اللہ نمازوں کا پابند پوری زندگی فرما، ہم پیچھے سے کہتے ہیں آمین۔ یہ کیا ہے؟ بندے اور رب کو پتہ ہے، اپنے آپ سے وعدہ ہے، پورا کرتے ہیں۔ نمبر ایک اس کو چیک کرنا ہے۔ نمبر دو، بندوں سے عہد، یعنی بندوں سے وعدے۔ کچھ وعدے لکھے جاتے ہیں، کرائے کا ایگریمنٹ ہے، جاب کا ایگریمنٹ ہے، بزنس کا ایگریمنٹ ہے، دو ملکوں کے درمیان، دو کمپنیز کے درمیان، دو اداروں کے درمیان لکھا، یہ معاہدہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں۔ کیا ہم پورا کرتے ہیں؟ سیمپل یہ دکھایا میں آپ کو یہ پروڈیوس کر کے دوں گا، اب جو ٹرک بھر کے جا رہا ہے وہ سیمپل کی کوالٹی کے برعکس ہے، یہ بھی وعدہ خلافی۔ جی پیمنٹ ٹائم پر دوں گا، اللہ کی قسم کل چیک آ رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا چیک ہی نہیں آ رہا، اللہ کی قسم اٹھائے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ بس یہ چند مثالیں کافی۔ تو بندوں سے کچھ معاہدے لکھے جاتے ہیں، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ اولاد کی پرورش کریں گے، کہ لکھا ہے؟ نہیں۔ سوسائٹی بھی تسلیم کرتی ہے، دین بھی تعلیم دیتا ہے۔ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی، ادب کرے گی، احترام، کہیں لکھا ہے اولاد نے؟ کہیں لکھوایا تھا ماں باپ نے؟ نہیں۔ یہ امپلائڈ اگریمنٹ انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو، لاء کی لینگویج میں۔ لیکن دین بھی اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرے۔ تو کچھ معاہدے لکھے نہیں جاتے، معاشرہ تسلیم کرتا ہے، پڑوسی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، کمزور طبقات کے بارے میں۔ ہاں دین فطرت اور اتنا پیارا دین ہے دین اسلام، وہ ان کی بھی تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاہدے۔ سب سے بڑا وعدہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو گیا، یہ بھی وعدہ، اللہ تو ہمارا معبود ہے، تیری مرضی چلے گی، میری نہیں۔ اور سمعنا و اطعنا، ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں، سنا اور مانیں گے انشاءاللہ، اطاعت کریں گے۔ اور ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، پوری زندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ تیری عبادت کرنی ہے۔ یہ ہیں زندگی بھر کے معاملات جو اس وعدے میں جڑ جاتے ہیں۔ تو بتائیے پوری زندگی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اپنے آپ سے وعدہ، بندوں سے وعدہ اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ، یہ وعدے ہیں جو ہم کیے بیٹھے ہیں۔ اور ان سب کے بارے میں نیکی کے تصور کے بیان میں تیسرا عملی مدر کیا ہے؟ معاملات میں ایفائے عہد کرنا۔ اور نیک بندے کون ہیں؟ جب وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وہ منافق ہوتا ہے جو جب وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری حصہ تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ نیکی کے 3 مظاہر سامنے آ گئے: انسانی ہمدردی کا جذبہ، عبادات کا اہتمام، اور معاملات میں ایفائے عہد کا معاملہ۔ اب چوتھا مظہر بیان ہو رہا ہے عملی اعتبار سے نیکی کے ذیل میں، اور نیکی کا چوتھا عملی مظہر ہے مارکہ حق و باطل میں ثابت قدمی۔ الفاظ اس آیت کریمہ کے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے سختیوں میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکالیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور لڑائی کے وقت۔ یہ الفاظ ہیں آیت البر کے، اور یہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا نیکی کا چوتھا عملی مظہر بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے مارکہ حق و باطل میں ثابت قدمی۔ اب ایک بڑا انقلابی تصور، ڈائنامک تصور، اور ایک بڑا کمپریہنسو تصور اور کلائمیکس ہے جو نیکی کے تصور کے بیان میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ بات آ گئی ہے مارکہ حق و باطل میں ثابت قدمی کی۔ عربی اسلوب کے اعتبار سے بھی یہاں پر والصابرین آیا، پہلے والموفون تھا، اور یہ صابرون بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ صابرین آیا ہے۔ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی بحث تو اپنی جگہ، البتہ اس کا خاص ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ نیک آدمیوں کی خاص صفت کیا ہے؟ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں اور لڑائی کے موقع پر۔ لڑائی سے مراد جنگ ہے یہاں پر۔ اچھا، سختیاں اور تکالیف انفرادی سطح پر آتی ہیں، جسمانی بھی آتی ہیں، مالی بھی آتی ہیں، ذہنی فکرے بھی ہوتی ہیں، بھوک اور پیاس کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، بیماری کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، کوئی کاروبار کا نقصان کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، یہ سب بھی ہے۔ پیر میں کانٹا چبھ جانا، بیماری کا آ جانا، کسی کا انتقال ہو جانا، کاروبار کا نقصان ہو جانا، کوئی نفسیاتی طور پر پریشانی کا آ جانا، یہ سب تکالیف ہیں۔ مال کا ضائع ہو جانا، ان سب پر بھی صبر ہے، مگر یہ صبر کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ جو بڑا حصہ صبر کا ہے وہ تو ہے اللہ کے دین کی خاطر حق کی راہ میں کھڑے ہونا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہاں تک کہ اگر بأس، لڑائی، جنگ کا موقع بھی آ جائے تو اللہ کے نیک بندے کیا ہیں؟ وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں، سختیوں میں،
تکالیف میں اور لڑائی کے وقت بھی۔ یہ ہے جو بڑا جامع تصور، اور اس جامع تصور کا کلائمیکس اور انقلابی پہلو نیکی کے بیان کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہاں نیکی کی چوٹی جس کو میں نے کلائمیکس کہا، اس کا بیان ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ قرآن کریم بتاتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں، وہ باطل سے ٹکراتے ہیں، باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کبھی جنگ کی نوبت آ جائے تو کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ محبت کن سے فرماتا ہے؟ جب میدان جنگ سجے، حق و باطل کا معرکہ سجے، اور حق والے کھڑے ہوں اللہ کے حق کے خاطر اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کی خاطر اور اس کے دین کے غلبے کی خاطر، تو صفے باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ یہ نیک بندوں کا ذکر آ گیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اچھے بچے تو لڑتے نہیں ہیں تو نیک آدمی لڑتے بھی ہیں؟ قرآن تو بتا رہا ہے، اور قرآن حکیم اللہ کے نیک بندوں کا یوں بھی ذکر فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کتنے انبیاء ایسے ہو گزرے جن کے ساتھ ربیون اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی جنگ کس لیے ہوگی؟ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، اس کام کے لیے تو نہیں، شہادت کے حصول کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کا حق منوانے کے لیے کھڑا ہونا، باطل کا نظام ختم ہو، غیر اللہ کی حاکمیت نہ ہو، قانون اللہ کا مانا جائے، حاکمیت اللہ کی تسلیم کی جائے، اس کی شریعت کا نفاذ ہو، اس کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کوئی باطل رکاوٹ بنتا ہے اور اگر جنگ کا موقع آ جاتا ہے تو اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بدر میں کھڑے ہوئے ہیں نا، احد میں کھڑے ہوئے ہیں نا، احزاب کے موقع پر بھی آپ پیٹ پر پتھر باندھے دکھائی دیتے ہیں نا، غزوہ تبوک کا بھی لشکر 30,000 کا حضور لے کر گئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کین اینیون ڈینائی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب کیوں ہے؟ رب کی زمین پر اس کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے، باطل کا قلقمہ ہو اور حق کا بول بالا ہو، پھر وہ شان بھی سامنے آئے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ ہے نیکی کی چوٹی، یعنی باطل سے مقابلہ کرنا، اور یہ نیکی کا کلائمیکس ہے، اور یہ نیکی کے مظاہر کے بیان میں چوتھا عملی مظہر ہمارے سامنے آیا۔ اور اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، رہبانیت کی نفی اور نیکی کے متحرک یعنی ڈائنامک تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ مسیحیت کے ماننے والوں میں رہبانیت پھیل گئی، دنیا جہاں کو چھوڑ دو اس کے حال پر، کونے خدرے میں نکل جاؤ، شادیاں نہ کرو، بچے نہ پالو، اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل بیابانوں میں غاروں کے اندر ان کے جا کر چھپ جاؤ، کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور معاشرے میں شیطانی کام چلتے رہیں اور باطل کا نظام چلتا رہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، اور اسلام زندگی کے عین منجھدار میں زندگی گزارنے اور اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ یہ نیکی کا ایک ڈائنامک اور متحرک تصور ہے جو اس آیت کریمہ آیت البر میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوئے، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، آخرت پیش نظر ہو، سنت کے مطابق ان کے معمولات زندگی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملہ نہ ہو، اور ایمان جو کہ روح ہے نیکی کے لیے، جذبہ محرکہ ہے، ایمان کی پاسداری کریں، ایمان کی آبیاری کا اہتمام کریں، ایمان لائے بیٹھے ہوں، اور پھر انسانی ہمدردی کا جذبہ اختیار کریں، راہ خدا میں مال بھی خرچ کریں، مخلوق خدا پر خرچ کریں، اور عبادات کا اہتمام کریں، نماز کا بھی اہتمام ایمان کی آبیاری ہوگی، زکوٰۃ کا اہتمام انفاق کے جذبے کی آبیاری ہوگی،
پورے معاملات زندگی وعدے کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنے وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں اور آنے والے مصائب پر صبر بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور جب جنگ کا میدان سجے، حق و باطل کا میدان سجے، تو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا موقع آئے تو ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وسیع تر اور جامع تصور کے ساتھ جو نیکی کا رویہ اختیار کریں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو ایک نیک، سچا اور متقی انسان کون ہے؟ بات خلاصے کے طور پر سامنے آ رہی ہے بالکل آخر میں۔ ایک نیک، سچا اور متقی انسان وہی ہے جو اس آیت میں بیان شدہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہو، ایمانیات بھی اور نیکی کی چاروں مظاہر بھی۔ اس کے ساتھ جو بندہ نیکی اختیار کرے وہ سچا ہے اور وہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سچے، نیک اور متقی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے اعتبار سے آج ہمارا ایک اور درس مکمل ہوا، آیت البر سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں، اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے درس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور واقعتاً اللہ اپنے نیک، سچے اور متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔